अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नूरुल आरफीन सिद्दीकी और आप देख रहे हैं आरफीन नामा। आज होना तो ये चाहिए था कि शलवार कमीज वास्कट पहन करके आपकी खिदमत में हाजिर होता, कुछ अच्छी अच्छी बातें करता और उसके बाद चला जाता। लेकिन आज के इस दिन जब फुल टॉस आएगी तो आदमी क्या करे, क्या बल्ला हाथ से रख करके और बाउंड्री लाइन के पार खड़ा हो जाए। इसीलिए शलवार कमीज पहनने से एहतराज करते हुए, गुरेज करते हुए मैंने आज के इस दिन की, इस एपिसोड की मुनासबत से ये टी शर्ट पहनने का इंतखाब किया है। मुद्दे पर आते हैं। हमारे यहाँ सूडो इंटेलेक्चुअल्स की तादाद जितनी बढ़ चुकी है, उनमें से एक का जिक्र इस एक एपिसोड में करना मकसूद है। आज हम बात करेंगे लुंडे के दानिश्वर, इमरान खान के एक इमरांडू, भगोड़े ब्यूरोक्रेट, साबिक दानिश्वर ओरिया नामकबूल जान की। ओरिया नामकबूल जान ने आज एक ट्वीट किया है, किया तो अब से 18 घंटे पहले, लेकिन एपिसोड की एतबार से मैं बता रहा हूं कि इसने आज ये ट्वीट किया है। जनाब-ए-मन, इस ट्वीट में इसने खेलने कूदने का इतना नादिरशाही मौका फराहम किया है कि आदमी करे भी तो क्या। ओरिया मकबूल जान ने आज एक ट्वीट किया है कि जिस ट्वीट में इसने वजीर आजम शहबाज शरीफ और फ्रांस के सदर, उनकी बगलगीर होती हुई एक तस्वीर पर फप्तियां कसी हैं, और जो ट्वीट किया है आपकी खिदमत में मनवन गोशगुजार करता हूं। लिख रहा है, मुझे इस गलीज फ्रांसीसी सदर की तस्वीर लगाते हुए तकलीफ हो रही है, लेकिन सिर्फ याददाश्त के लिए लगा रहा हूं कि इसने सरकारी तौर पर पेरिस में नाउज़ुबिल्लाह आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कार्टून लगाए थे। इसके सफीर को निकालने के लिए पाकिस्तान की गलियां खून से रंगीन हो गई थीं। आज इश्क़ रसूल के दावेदारों की धुआंधार तकरीरें कहां हैं। मौलाना फजलुर रहमान का हुकूमत को ललकारना याद आ रहा है। अब तो शायद मौलाना शहबाज शरीफ के मुकद्दस सीने से बगलगीर हों। हर किसी ने रोज़े महशर अपने अमल का हिसाब देना है। सबसे पहले मैं ये बता दूं, इस एक एपिसोड पर जितने भी मजहब के ठेकेदार हैं, खास तौर पर मैं टीएलपी का नाम लेकर के बता रहा हूं, साद रिजवी और उसके गुमाश्तों की मैं बात कर रहा हूं, इस एक एपिसोड पर अगर तुमने उछलने और कूदने की जरूरत महसूस की तो करते रहो, तुम मेरा कर कुछ नहीं पाओगे, ये बात तय है। इसलिए कि जहां से तुम हैंडल होते हो वहां पे कुछ लोग मेरे भी जानने वाले हैं, जो तुम्हें कहते हैं ना कि आजा बच्चा सड़कों पे आकर के और रोड घेर लो, उनमें से कुछ और मेरे अपने भी हैं। तो एक बात ध्यान में रखना, होशियारी कोई नहीं करना। पिछली मर्तबा जब मैं एपिसोड कर रहा था अपने नेशनल टेलीविजन पे प्रोग्राम में, तो तुमने वो चाचा दानिश्वर जो मेरे बराबर में एक सीनियर तज्जियाकार के तौर पे बैठे हुए थे, जो जोर से बात करते थे तो उनकी बत्ती सी निकल के गिर जाती थी, तुमने उनको मेरे सामने स्टूडियो में मेरे रहते हुए उनको टेलीफोन करके और अपना एहतजाज रकम कराया था। साद रिजवी और उन जैसों के लिए मैं वाज़ेह तौर पर बता दूं, एपिसोड को इधर उधर करके, गलत मलत करके, अपने अल्फाज दे करके अगर तुम इस्तेमाल करना चाहो तो कोशिश करके देख लो। बात करते हैं फ्रांस के सदर की, कि जिसने सरकारी तौर पर माज़अल्लाह पेरिस में ये हरकत की थी। दुनिया भर के मुसलमान इस एक अमल की मजम्मत कर चुके। मरम्मत करने की आपकी औकात कुछ नहीं है, मरम्मत करने की आपकी औकात कुछ नहीं है। एक मिसाल के तौर पे मैं बात करता हूं कि अगर मैं एक सरकारी ओहदेदार हूं और मुझे सरकारी तौर पर किसी मीटिंग में शिरकत करने के लिए किसी एक फोरम पर जाना है और वहां उस किस्म का कोई एक मनहूस आदमी भी मुझसे बगलगीर हो रहा है, तो मैं या तो इतना कैरेक्टर वाला हूं कि जितना तुर्क सदर तैयब अर्दगान है, कि जिसने इसराइल के कौंसिलर को, इसराइल के सदर और वजीर आजम को एक पब्लिक फोरम पर जलील भी किया और उस फोरम को लात मार के वहां से उठ गया। आपका या तो वो कैरेक्टर होना चाहिए, लेकिन आप तुर्की के नहीं, पाकिस्तान के वजीर आजम है। पाकिस्तान जैसी लुल माशरों से उठ करके आप वहां गए, आप तुर्की जैसी मुअज़्ज़ब कौम के नुमाइंदे नहीं है। पॉइंट नंबर 1। पॉइंट नंबर 2, जनाब-ए-मन, मैं आपसे ये पूछना चाहता हूं, ये जो इश्क़ रसूल की बातें आपको याद आ रही हैं, जब आपका साबिक आका और मौला, जब आपका साबिक आका बाजवा, जब आपके साबिक आका फैज़ हमीद और जब आपके साबिक आका इमरान खान की हुकूमत थी यहां पर, तो इमरान खान के दौरे हुकूमत में भी तो ये टीएलपी वाले उठे थे इश्क़ रसूल की बात करते हुए। इमरान खान के दौरे हुकूमत में इमरान खान का वो खिताब आपको याद नहीं, जब टेलीविजन पे बैठ करके इसने अपनी मर्जी की आयतें पढ़ी थी, जब इसने कहा था कि हुकूमत की रिट को कोई ग्रुप इस तरह से उठ करके चैलेंज करता है, और इमरान खान का वो क्लिप उठा करके निकाल लो कि जिसमें इमरान खान भी अपोजिशन लीडर तकरीर कर रहा है और वो कह रहा है कि लोग नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अपनी मोहब्बत का सबूत दे रहे हैं,
اور آپ ان پر تشدد کر رہے ہیں. اپوزیشن لیڈر عمران خان اور وزیر اعظم عمران خان کی حرکتوں میں کتنا تضاد تھا. اس وقت آپ کی ماں مر گئی تھی. بے غیرت بے شرم آدمی, نماز کا داغ لے کر کے, نشان نہیں داغ لے کر کے تو اپنی سیاہ اعمالی چھپاتا پھر رہا ہے. بے غیرت اور یا نامقبول جان, تو وہ آدمی ہے حرام خور بے غیرت کہ تو پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ جیسے موقع پرست لوگوں سے ساز باز کر کے پاکستان میں بیٹھا بھی رہا اور ان کی مرضی اور منشا سے جوتے کھا کر کے تجھے ملک سے باہر بھی نکال دیا گیا, وگرنہ عمران ریاض خان کی طرح آج تو بھی غائب ہوتا. یہ وہ بے شرم آدمی ہے جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے منسوب کر کے ایک خواب اپنے سابق آقا باجوہ اس کی ذات سے منسوب کر کے گڑھت ایک خبر ایک کہانی, اور اس نے جو ہے وہ پیسہ درم دینار اس نے ڈالر کمائے. میں آپ کو اس کا ثبوت بھی دے دیتا ہوں. یہ بات کر رہا ہے کہ انسان کو اپنے عمل کا حساب دینا ہے. آج اس کے رسول کی دھواں دھار تقریریں کہاں ہیں؟ عمران خان کی تقریروں کا جواب دے دیا. تمہارا وہ عمرانڈو عمران ریاض خان, اس کی دونوں کلپ اٹھا کے لگاؤ, ٹی ایل پی کے حق میں اور ٹی ایل پی کے یعنی مخالفت میں. ایک اس وقت جب عمران خان وزیر اعظم نہیں تھا اور ایک اس وقت جب عمران خان وزیر اعظم تھا. تم دونوں کی, تمہاری عمران ریاض خان کی اور عمران خان کی, تینوں کی منافقتیں واضح ہو جائیں گی. ٹی ایل پی جب تمہارے دور حکومت میں عشق رسول کے لیے بقول تمہارے اور ان کے, میں نہیں مانتا لیکن چلو فار دا سیک آف آرگیومنٹ, جب وہ نکلتے ہیں تو ان کے لیے اپنی مرضی کی آیتیں پڑھ دیتے ہو, اور جب وہ تمہارے اپوزیشن میں رہتے ہوئے نکلتے ہیں تو تمہیں عین اسلام اور ایمان یاد آ جاتا ہے. بے شرمو, داڑھی رکھ کر کے کاروبار کرتے ہو. تم کہہ رہے ہو ہر کسی نے روز حشر اپنے عمل کا حساب دینا ہے. اب میں بتاتا ہوں اس بے غیرت آدمی کا وہ رائٹ اپ کہ جو اس نے باجوہ اپنے سابق آقا کو خوش کرنے کے لیے لکھا تھا. ہفتہ 10 نومبر 2018 روزنامہ 92 کا کالم, دوبارہ چیک کیجئے گا اگر میں غلط بتا رہا ہوں. ہفتہ 10 نومبر 2018 روزنامہ 92 کا کالم. میں کالم منوان پڑھ کے آپ کی خدمت میں گوش گزار کر رہا ہوں. کالم کا عنوان بھی بتاتا ہوں, ایک گواہی جس کی بہت ضرورت تھی. ایک گواہی جس کی بہت ضرورت تھی نامی اس کالم میں یہ لکھتا ہے, میں نے خواب دیکھا ہے کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی دربار ہے. حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک شخص کو لے کر آئے ہیں جس کا نام باجوہ ہے, اور اس کے ہاتھ میں کوئی فائل دینا چاہتے ہیں تو وہ بائیں ہاتھ سے لیتا ہے. تو حضرت عمر اس کے ہاتھ پر مارتے ہیں کہ سیدھا ہاتھ آگے کرو, تمہیں کچھ پتا نہیں. مجھے لگتا ہے کہ وہ جرنیل باجوہ ہے. کوئی فائل اس کو دی گئی. یہ باجوہ کے آرمی چیف بننے سے 4 سال پہلے کی بات ہے. یہ رائٹ اپ میں لکھ رہا ہے. یہ آگے لکھتا ہے, ان خواب دیکھنے والے ولی اللہ کی جنرل باجوہ سے ملاقات کرائی گئی تو انہوں نے کہا پروفیسر صاحب کہ یہ خواب میں نے دیکھا ہے. تو جنرل باجوہ نے کہا کہ اس سے آپ کیا مراد لیتے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ مطلب یہ کہ جو فوج ہے پاکستان کی وہ بیسیکلی ایک چھوٹی سی کسٹوڈین ہے. شاید آپ کو ذمہ داری تفویض کی جانے والی ہے, آپ آرمی چیف بن جائیں گے. ایک خبر میں آگے چل کر کے اسی ایک کالم کو کچھ عرصے کے بعد اسی کالم کو یہ باجوہ کے اینٹی استعمال کرتا ہے. اور وہ کیسے لکھتا ہے, خبر میں ایک رویہ بتایا گیا ہے کہ جو کچھ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے مل رہا ہے اس کو الٹے ہاتھ سے وصول کیا جا رہا ہے. یہ رویہ بڑا خوفناک ہے. یعنی آپ دیکھیے کہ ایک ہی کالم, آقا بھی ایک ہی, پیر و مرشد بھی ایک ہی عمران خان, اور دو مختلف زاویوں سے یہ دہاڑی باز, یہ اوریا نامقبول جان جیسا حرام خور سابق بیوروکریٹ, یہ بدنصیب آدمی جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے نام نامی کو استعمال کر کے اور جس نے باجوہ سے, فیض حمید سے اور عمران خان سے دیاڑیاں لگوائیں, یہ اس قسم کی من گھڑت باتیں کر رہا ہے. یہ کہہ رہا ہے کہ مولانا فضل الرحمان کو دین یاد نہیں آ رہا. بے غیرت, تو بھی تو اسی اغیار میں کے دامن میں جا کر کے چھپا ہے. تجھے بھی تو چھپنے کے لیے اسی دھرتی, سونی دھرتی کے کسٹوڈینز یعنی اسٹیبلشمنٹ, اس کی ساز باز کی ضرورت پڑی ہے. تو کس طرح سے عشق رسول کی باتیں کر سکتا ہے بھائی؟ عشق رسول تم لوگوں کو صرف اپنے اپنے حساب سے یاد آتا ہے. تمہیں بھی, عمران ریاض خان کو بھی, عمران خان کو بھی اپنی مرضی سے اقوام متحدہ میں اپنی ایک تقریر کا حوالہ دے دے کر کے اور عشق رسول کی باتیں بگاڑتے ہو, اور جب وہاں بیٹھ کر کے کچھ کرنے کی بات آتی ہے تو تم کہتے ہو کہ عشق رسول پر یعنی حرف آ گیا, نعوذ باللہ من ذالک معاذ اللہ. کبھی تمہیں ٹی ایل پی اسٹیٹ مخالف لگتی ہے, کبھی تمہیں ٹی ایل پی جو ہے وہ عشق رسول سے سرشار ایک جانباز افراد کا گروہ لگتا ہے. بے شرمو بے غیرتو. میں کل بھی بتا چکا ہوں, میں نیشنل ٹیلی ویژن پہ اپنے پروگرام میں کہہ چکا ہوں کہ ٹی ایل پی ایک پریشر گروپ ہے جو اسٹیبلشمنٹ, ملٹری اسٹیبلشمنٹ نے تشکیل دیا تھا تاکہ نواز شریف کو تنگ کیا جا سکے.
نواز شریف کا جب دہن تختہ ہو گیا تو اس کے بعد پھر اس کو اپنے مختلف کاموں کے لیے استعمال کیا جاتا رہا. آپ خود سوچیں, وہ انتہائی جلیل القدر آدمی تھے, حافظ کیا نام تھا ان کا, ٹی ایل پی کے ہیڈ, وہ مولانا جو اکثر گالی والی بھی وقت دیتے تھے, خیر اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے, لیکن ان کے علم پہ میں کبھی بھی بات نہیں کرتا, ان کی علمیت پر, ان کی شخصیت پر, ان کے دبدبے پر میں کوئی بات نہیں کرتا. راسخ العقیدہ سنی مسلمان تھے. لیکن دیگر باتیں بھی ہیں, مطلب خود میں یہ بھی بتا چکا ہوں کہ مجھے 6 لاکھ روپے آفر ہو چکے تھے ان کے ساتھ ایک انٹرویو کرنے کے لیے, پچھلے سے پچھلے ٹیلی ویژن چینل پہ. میں پہلے بھی یہ بات بتا چکا ہوں کئی مرتبہ, اور میں نے منع کر دیا. جب میں نے دیکھا کہ یہ معاملہ ایسے نہیں سلٹ رہا تو میں نے اس رقم کو کئی گنا بڑھا کر کے بول دیا, کیونکہ مجھے جان چھڑانی تھی. میں نے کہا میں 6 لاکھ نہیں 10 لاکھ روپے لوں گا, اور اس کے بعد اللہ کا شکر ہے اللہ تعالیٰ نے میری جان چھڑا دی. مجھے پتا تھا کہ 10 لاکھ روپے میں میری جان چھوٹ جانی ہے, اور اللہ نے ویسے ہی کیا. اور ویسے بھی میں ان کا انٹرویو اس لیے نہیں کرنا چاہ رہا تھا کیونکہ وہ سخت شدید قسم کی پنجابی بولتے تھے, اور میں اپنی بدزبانی کے لیے مشہور تھا. میں ان کو مطلب گرل کرتا, پھر معاملات ہوتے. اور ان کا چھوڑا ہوا یہ کنبا, یہ ٹی ایل پی نامی, یہ سعد رضوی جیسے کہ ہاتھ جب آیا ہے. سعد رضوی کے بارے میں پہلے بھی کہہ چکا ہوں, کون سی مدرسہ, کون سی جامعہ ازہر سے بھائی فارغ التحصیل ہے, کتنے بڑے اسکالر ہیں, کتنے بڑے آدمی ہیں, ہزاروں آدمیوں کا ولیمہ انہوں نے کر دیا, کتنی محنت مشقت سے انہوں نے کتنے پیسے کمائے ہیں. کبھی وہ گاڑی پہ نکل کر کے کرتب دکھا رہے ہوتے ہیں, کبھی وہ موٹر سائیکل ہیوی بائک کے اوپر نکل کے کرتب دکھا رہے ہوتے ہیں. تو میں ان کے بارے میں کبھی بھی خوش فہمی کا شکار نہیں تھا. آپ مجھے کہہ دیجئے کہ میں کسی سے ساز باز کر کے آپ کے خلاف بات کر رہا ہوں, لیکن یہ میرے ایمان کا حصہ ہے. میں اس لیے ٹی ایل پی کے حوالے سے بات ہی نہیں کرتا. لیکن اگر یہ بدنصیب, ملعون, بدذات اور یا مقبول جان جیسا آدمی, یہ حرام خور, یہ اگر نماز کا داغ لے کر کے, نشان نہیں داغ لے کر کے, یہ اگر عشق رسول کو استعمال کر کے اگر کوئی حرام زدگی کرنے کی کوشش کرے گا تو آپ کو لگتا ہے کہ ہم چپ رہیں گے؟ نو سر, ایبسلوٹلی ناٹ.